بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل، میں ہوں رجب علی بھٹی۔ آج ہم موجود ہیں یہ کنڈ سرگانہ ہے، کبیر والا تحصیل کی یہ آخری لاسٹ سٹیشن ہے، اور اس سے اگر آگے کی بات کی جائے تو دوسری سائڈ پہ دریا ہے اور آگے حویلی کرنگا آ جاتا ہے، وہ بھی لاسٹ تھانہ ہے۔ یہ کنڈ سرگانہ جو ہے یہ پیٹرولنگ چیک پوسٹ ہے، اور یہاں پہ جو اہم چیز ہے آج ہم یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں پر پہلے لرنر لائسنس کی جو ہے وہ دی گئی تھی کہ یہاں پر لرنر بنوائے گئے، اب جو ہے وہ آلریڈی یہاں پر لائسنس کی دی گئی ہے کہ جی آپ یہاں پہ لائسنس بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو ایک بہت ایک گھاگ بار جو ہے، یہ گھاگ بار کا علاقہ جو ہے یہ ایک بیک ورڈ علاقہ تھا۔ یہاں سے لائسنس بنوانے کے لیے یا باقی سہولتوں چیزوں کے لیے ان لوگوں کو کبیر والا خانے وال جانا پڑتا تھا۔ تقریباً کبیر والا یہاں سے 50 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤنڈ کا سفر ہے، اور خانے وال تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل کے ٹائم میں لوگوں کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے اور مہنگائی کا دور ہے، لوگ جاتے تھے آگے جو ہے وہ کبھی بنتے تھے کبھی نہیں بنتے تھے، لوگ واپس آ جاتے تھے۔ ایک تو ہمارے آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، وہ آئے، انہوں نے یہ لائسنس کے معاملے میں بہت سی سہولیات جو ہے وہ کر دی ہیں۔ پنجاب میں اتنی سہولیات کر دی ہیں کہ انہوں نے لائسنس جو ہے نا وہ فری کر دیا ہے۔ ایک قسم کا انہوں نے ایسا کیا ہے، پیٹرولنگ پولیس کو، ٹریفک پولیس کو وہ چیزیں دے دی ہیں کہ بجائے آپ چلان کرنے کے ان لوگوں کے لائسنس بنائیں۔ 200 300 500 کا جو چلان تھا وہی 100 200 روپے انہوں نے لائسنس کے اوپر بنا دیا ہے کہ ان لوگوں کے لائسنس بنائیں۔ اس میں لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ شہروں میں جاتے تھے، لائنوں میں لگتے تھے۔ ایک تو پہلے شہر کے لوگوں کا بڑا رش ہوتا تھا، اوپر سے دیہاتوں سے لوگ جاتے تھے، وہ بیچارے ذلیل ہو کے، ان کا تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ سارا دن دھکے کھا کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ کنڈ سرگانہ میں گھاگ بار کے جتنے چکوک ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے یہاں پر کنڈ سرگانہ میں۔ میرے ساتھ مار اجمل ڈاب صاحب ہیں، یہاں پیٹرولنگ چیک پوسٹ کے انچارج ہیں، وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ آتا ہے اس نے لرنر بنوانا ہے تو اس نے کیسے بنوانا ہے، ویسے لائسنس جو ہے وہ کیسے بنوا سکتا ہے، اور بھی یہاں پہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم یہاں کنڈ سرگانہ میں آئے ہیں، مار صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ اچھا مار صاحب، ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی بھی عام آدمی آتا ہے، وہ لرنر بنوانے آ رہا ہے، تو آپ کے پاس وہ کیسے آئے، یہاں پہ آتا ہے، وہ لرنر بنوانے کے لیے اس کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ لرنر بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے میرے پاس آئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب خاص ہیں، کوئی عام نہیں ہے۔ جو پاکستانی شہری ہے وہ سب ہمارے لیے خاص ہیں، سب کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ جو بھی ہے، جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، پاکستانی قومیت رکھتا ہے، وہ ہمارے پاس آئے صرف آئی ڈی کارڈ لے کے، تو ہم اس کا فوراً لرنر جاری کر دیں گے۔ اور لرنر کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 40 دن۔ 40 دن کے بعد وہ ہمارے پاس آئے، باقاعدہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اسے ہم ریگولر لائسنس جاری کر دیں گے۔ اچھا مار صاحب، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ لرنر کے لیے آتا ہے موٹر سائیکل کا لرنر بنوانے، جی اس کے لیے وہ کیا چیز لے کے آئے گا؟ اس میں کوئی آپ کی مقصد ہے کہ فیس کیا ہے؟ اس میں آئی ڈی دیہات کے لوگ ہیں، دیہات سے یہاں پہ آتے ہیں، اس میں آئی ڈی کارڈ کیا ہونا چاہیے، کاپی ہونی چاہیے، یہ چیزیں تھوڑی سی بتا دیجیے۔ لرنر کے لیے جو فیس ہے وہ بالکل معمولی سی ہے، 100 روپے سے بھی کم ہے، اور جو ہے نا صرف آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے، اصل آئی ڈی کارڈ لے کے آئے، اور بندہ وہ خود آئے کیونکہ اس کی بایو میٹرک ہونی ہے، اس لیے اس کا خود آنا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں لرنر کے لیے اسے کوئی ٹرائی دینے کی ضرورت نہیں؟ لرنر کے لیے، لرنر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے ابھی سیکھنا ہے، ہم نے اسے پرمٹ دینا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو پرمٹ دیا ہے، آپ 40 دن اسے سیکھیں۔ یعنی یہ جس چیز کا آپ لائسنس اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل کا اپلائی کر رہے ہیں تو 40 دن آپ کے پاس ایک ٹائم ہے۔ اس لرنر کو ایکسپائر ہونے میں 6 ماہ لگتے ہیں، 6 ماہ کے بعد آپ اسے رینیو کروا سکتے ہیں، لیکن 6 ماہ تک وہ آپ کا پرمٹ چلتا ہے۔ 40 دن آپ کے لیے، آپ کے پاس سیکھنے کے لیے ہیں، آپ سیکھیں، اس کے بعد ہمیں ٹیسٹ دیں، اگر آپ ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں تو ہم ریگولر لائسنس آپ کو جاری کر دیں گے۔ اچھا، اس میں اگر کار وغیرہ کا کرتے ہیں، مقصد ہے کار کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس لرنر بنواتے ہیں،
ایک دوسری بات یہ ہے کہ لرنر لائسنس کے دوران خدا نخواستہ لرنر کا ایسا کون سا فائدہ ہے کہ اس کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی اس کو اس سے کوئی سہولت ہوتی ہے؟ یہ جی بالکل فائدہ ہے اس کا، یہ ہم پرمیشن دے رہے ہیں، اسے پرمٹ دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اب باقاعدہ اپلائی کر چکا ہے اور اس کے پاس اس نے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا ہے، یہ اس کو لرنر پرمٹ دے دیا گیا ہے، اتنے دن یہ چلا سکتا ہے۔ اچھا، لرنر کے بعد وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، اس کے لرنر کا وہ 40-41 دن جو ہے، ناظرین اس میں ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں، جیسے کہ لرنر بنوا کے لرنر کے بعد موٹر سائیکل کی ٹرائی کیسے ہوگی اور گاڑی کی ٹرائی کیسے ہوگی، آپ یہاں پہ آتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے لرنر کے بعد، اب لرنر کے بعد اس کو کوئی ڈاکومنٹس لانے پڑتے ہیں یا ویسے ہی اس نے آنا ہے، آپ کو وہی جو آپ نے رسید وغیرہ دی ہے، یا اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ اس کو سلپ دیتے ہیں لرنر کے دوران، اگر خدا نخواستہ اس سے گم ہو جاتی ہے یا مقصد ہے کہ لوگ نہیں سنبھال کے رکھ سکتے، تو اس کے لیے بھی اس کو کوئی اس کا طریقہ ہے؟ جی یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، سارا آن لائن سسٹم ہے، اگر وہ اس کو گم کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جب وہ آئی ڈی کارڈ لے کے آئے گا ہم دوبارہ اسے پرنٹ نکال کے دے دیں گے، اس کے لیے پریشانی نہیں بنے گی اسے۔ جب اس کا یہ 40 دن کا پیریڈ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اس کی ایک فائل بنے گی اور باقاعدہ اس کا میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، وہ جو پروسیس ہے وہ اسے سارا اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس پروسیس کے بعد ہی اس کو ریگولر لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اچھا، جو آپ لوگ موٹر سائیکل کی ٹرائی لیتے ہیں، جی یہ ٹرائی آپ کی آن لائن ہوتی ہے؟ اس میں مقصد ہے کوئی آپ کا افسر چیک کر رہا ہوتا ہے یا اس نے آنا ہے، آپ لوگوں نے ہی اس سے ٹرائی لینی ہے، یا اسی طرح مقصد ہے کہ پہلے تو آپ موٹر سائیکل والے کو بتا دیں کہ موٹر سائیکل والا جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی ٹرائی کے لیے آپ کے کوئی آن لائن کیمرے لگے ہوئے ہیں یا آپ مقصد ہے کہ خود ہی اس کی لیتے ہیں؟ جی یہ چاہے موٹر سائیکل کی ٹرائی ہم لیں یا کار کی، جو جس کی بھی ٹرائی لیں گے وہ آن لائن سسٹم ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنے گی اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں میں باقاعدہ اس کی ویڈیو بنے گی اور وہ ہمارے افسران بھی دیکھیں گے۔ اچھا، جو یہ گاڑی کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، گاڑی کے مقصد ہے کہ لرنر کے بعد وہ کنفرم کرتا ہے، جیسے وہ لرنر بنواتا ہے اس میں آپ اس کو کوئی ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ یار یہ ایک بک ہے ہماری، اس بک کے مطابق آپ یہ پڑھیں، اس میں جا کے دیکھیں کہ اس کا آپ نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، یا مقصد ہے کہ کون سا اشارہ کس ٹائم آپ لگا سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ان کو مقصد ہے کہ کلاس دیتے ہیں یا اس بارے میں جو ہے کوئی بک وغیرہ دیتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے۔ جی ہمارے باقاعدہ سکول کھل چکے ہیں، ڈرائیونگ سکول، جس میں ہمارے پولیس کے ماہر ڈرائیور انسٹرکٹر ہیں، وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ فیمیل کے لیے فیمیل سٹاف موجود ہے، میل کے لیے میل سٹاف ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو 15 دن کی ٹریننگ ہے کار موٹر سائیکل کی، جس کی 5000 فیس گورنمنٹ نے مقرر کی ہے، اور اگر آپ ایل ٹی وی لائسنس بنواتے ہیں اور ڈرائیونگ سکول میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اس کی 7000 فیس ہے، اس کی 4 ہفتوں کی ٹریننگ ہے۔ اگر اس میں آپ باقاعدہ ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو پولیس ڈرائیور کی زیر نگرانی تربیت دی جائے گی، اس کے بعد آپ کا لائسنس بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ داخلہ نہیں لیتے اور صرف لرنر بنوا کے خود سیکھ رہے ہیں کہیں پہ پرائیویٹ، تو اس کے بارے میں ہم مکمل ان لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمارے جو سائن ہیں اس کی باقاعدہ بک ہے، وہ لوگ لیتے ہیں، بازار سے بھی مل جاتی ہے، نیٹ سے بھی، وہ جو اشارے ہیں اس کو سمجھ کے یہاں جب ٹیسٹ ہوگا تو اس کی مکمل تیاری کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاس بھی ہو جائیں گے۔ اگر ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ آپ کا لرنر کے بعد جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، آپ کی ٹرائی میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا پھر آنے والے؟ پھر وہ کچھ ٹائم ہم دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کا ری ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا، ری ٹیسٹ میں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مقصد ہے کہ آپ یہاں پہ یہ ٹوٹل جو ہے کنڈ سرگانہ میں یہ یہاں پر لرنر کا بھی ہوا ہے، ویسے لائسنس کا بھی ہوا ہے، اس کا جو مقصد ہے کریڈٹ ہوتا ہے، آپ یہاں پہ انچارج ہیں۔ جی ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ سیاستدان تھے، وہ لوگ جاتے تھے کہ جی ہمیں بڑا ایشو ہوتا ہے، ہم کبیر والا جاتے ہیں، ہم خانے وال جاتے ہیں، پٹرول بڑا مہنگا ہے، ٹائم بڑا کم ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب اس ٹائم تو میرے خیال میں یہاں پہ سیاستدان جو تھے وہ سارے نگران حکومت چل رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے یہ خیال میں آیا ہے کہ یہاں سے آپ نے کوئی لکھ کے بھیجا ہے افسران کو کہ جی یہاں پہ ہونا چاہیے، اور یہ سہولت یہاں پہ اگر ہوگی تو یہاں کے لوگ جو ہیں تقریباً یہاں پر لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں گاہ اخبار کی عوام میں،
گھاگبار کے جو لوگ ہیں، مقصد ہے کہ لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آپ لوگوں نے کچھ افسران کو آئیڈیا دیا ہے؟ تو افسران نے کہا یا یہ افسران نہیں، اب مقصد ہے کہ آئی جی صاحب نے خود ہی سرچ کیا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہ کریڈٹ سارا آئی جی پنجاب صاحب کو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے افسران ایڈیشنل آئی جی راؤ عبدالکریم صاحب اور اسپیشلی ڈاکٹر اطہر وحید ڈی آئی جی صاحب پنجاب پیٹرولنگ، ان افسران کی کاوشوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سلوٹ کرتا ہوں میں ان افسران کو جنہوں نے یہ سہولتیں لوگوں کی دہلیز تک پہنچا دی ہیں۔ یہاں یہ ایک دریا کے کنارے سے لوگ کہاں جاتے تھے لائسنس بنوانے کے لیے، اور ان افسران نے اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ اب وہ دریا کے کنارے لوگ لائسنس بنوا رہے ہیں، نہ کوئی لائن ہے، نہ کوئی قطار ہے، نہ کوئی سفارش ہے، میرٹ پہ صاحب کے لائسنس بن رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس یہ ایک کاؤنٹر پولیس رپورٹنگ سینٹر ہے، جی اس میں آپ کے پاس پہلی سہولت یہاں پہ نا 6 سہولتیں دی گئی ہیں۔ جی اس میں پہلی سہولت ہے کرائم رپورٹ۔ جی یہ کرائم رپورٹ کیا چیز ہے؟ کرائم رپورٹ یہ ہے کہ جو ہماری جیورسڈکشن ہے جس میں ہم گشت کر رہے ہیں، یہ ٹریفک رولز کے علاوہ جو اس کے علاوہ بھی پیٹرولنگ پولیس کام کر رہی ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کرائم کی ذات میں آتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ کرائم ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں اطلاع دینا، اس کو کرائم رپورٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اطلاع دیں گے کہ فلاں جگہ کوئی وقوع ہو گیا ہے، تو ہماری جو ٹیم ہے وہ ود ان نو ٹائم ادھر پہنچے گی اور رسپونڈ کرے گی فاسٹ رسپونڈر کے طور پہ۔ دوسری ہے کہ گم شدگی رپورٹ۔ جی مقصد یہ آپ کے پاس جو 6 سہولتیں ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں یہ آپ کے پاس گم شدگی رپورٹ کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس بندے کے گم ہو جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ گم ہو جاتا ہے، پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو نئے بنوانے کے لیے وہ جب اس در جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے گم ہوئے تھے، تو اس کے لیے پولیس رپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دور دراز کے علاقوں میں پھر تھانے جانا کتنا مسئلہ تھا، تو اب یہ سہولت پیٹرولنگ پوسٹوں پہ ہے کہ آپ اپنی گم شدگی کی جو رپورٹ ہے وہ یہاں درج کروا سکتے ہیں، اور آگے وہ نادرہ میں پاسپورٹ کے لیے جدھر بھی آپ کو ضرورت ہوگی وہ کام آئے گی۔ ہوتے تو آپ بھی پولیس کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، علاقے کے لوگ تھانے جانے سے بڑے ڈرتے تھے، تو یہ ہے کہ اہم چیز ہے کہ گم شدگی رپورٹ جو ہے آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں۔ جی یہاں پہ آ کے آپ جو بھی آپ کی چیز گم ہو گئی ہے وہ آپ یہاں پہ رپورٹ کروا سکتے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ اور یہاں پہ 3 نمبر پر ہے خواتین پر تشدد کی رپورٹ۔ جی اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ وہی بات آ گئی کہ جس طرح کرائم کی رپورٹ ہے، اگر خواتین کو ایک اسپیشلی ان کے لیے سہولت ہے کہ ایک عورت ہے، اگر اس ایک وقوعے کی تصدیق کرنا اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، اگر وہ ادھر ہمارے پاس رپورٹ درج کروائے گی تو ہم فوراً اس کی ساری جو وہ بتا رہی ہے حالات و واقعات اس کا درج کریں گے، اور اسے ایک نقل رپٹ نکال کے دیں گے کہ واقعہ یہ اس پہ تشدد ہوا ہے، اور اس پہ وہ اپنی ایف آئی آر کروائے گی۔ اچھا، پھر بھی وہ تھانے میں جائے گی، مقصد اس کی تفتیش وغیرہ وہ تھانے میں ہی ہوگی، آپ لوگ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی رپورٹ کریں گے تو ایک پولیس جب رپورٹ کرتی ہے تو اٹس مین کہ یہ وقوع ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین یہ ہے کہ اب جیسے کہ یہ تھانہ حویلی کرنگا کا علاقہ ہے، اور تقریباً تھانہ جو ہے اس کا کافی لمبا ایریا ہوتا ہے، یہ دیہات ہیں، دیہاتوں سے لوگ تھانے نہیں پہنچ سکتے، ان کے نزدیک جو ہے وہ پیٹرولنگ چیک پوسٹ ہے، تو وہ خواتین جو ہیں خاص طور وہ یہاں پہ آ کے اپنی رپورٹ کروا سکتی ہیں۔ اس رپورٹ کی تصدیق کے بعد یہ جب ان کو دیں گے جو رپٹ ہوگی، تو وہ تھانے میں جا کے ان کو سہولت ہوگی کہ بجائے وہاں سے پولیس آئے گی ان کی پھر تصدیق کرے گی، تو وہ ویریفیکیشن پہلے ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ نا 4 پہ ہے ایف اے آر کی کاپی، مقصد یہاں سے آپ کو ایف اے آر کی کاپی وصول کر سکتے ہیں۔ جی یہ بھی ایک بہت اچھی سہولت ہے۔ آپ نے کوئی مقدمہ کروایا ہوا ہے 2020 کا ہے، 21 کا ہے، یا ریسنٹلی کوئی کروایا، اور اس کی آپ کو کاپی کی ضرورت ہے بیل کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ پوسٹ پہ آئیں، اپنا مقدمہ نمبر بتائیں، کاپی